السلام علیکم۔ معلوماتی سوالات میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے 10 نیکیوں کا۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کے مطابق کون سے لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے؟ صحیح جواب ہے منافقین۔ سوال نمبر 3، کن خلیفہ راشد کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید میں کس شب کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ صحیح جواب ہے شب قدر کا۔ سوال نمبر 5، فرعون کی کن زوجہ محترمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت آسیہ نے۔ سوال نمبر 6، وہ کون سا سونے سے بنا ہوا بچڑا تھا جس کی آواز سن کر بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے تھے؟ صحیح جواب ہے جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اس کے پاس محفوظ تھی۔ اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے جھک کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔